دا وائس آف نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ پیش خدمت ہے سسپنس سے بھرپور اردو آڈیو ناول کالا جادو، تحریر اے راحت، آواز عنائزہ مصطفیٰ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ ماں اور بہن کی کیفیت دیکھ کر دل پھٹا جا رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ دوڑ کر ماں سے لپٹ جاؤں۔ ان کی آوازیں کانوں میں گرم سیسے کی طرح اتر رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی آنکھیوں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہر شخص کی ایسی کیفیت تھی کہ تصور کرنا تو سینہ پھٹ جاتا۔ پھر وہ سب پیچھے رہ گئے۔ ماں کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ بچا لو، بچا لو، میرے بچے کو بچا لو، وہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے۔ مجھے ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور باقی سب لوگ پیچھے رہ گئے۔ اب میں انسپیکٹر کے رحم و کرم پر تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہم تھانے پہنچ گئے اور مجھے لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ انسپیکٹر چلا گیا اور میں لاک اپ میں زمین پر بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگائے گزرے ہوئے واقعات پر غور کرنے لگا۔ اب اتنا بھی احمق نہیں تھا کہ اس بھیانک صورتحال کو نہیں سمجھ پاتا۔ میں نے ایک قتل کیا تھا اور بڑی وحشت اور درندگی کے عالم میں کیا تھا۔ حکیم سعد اللہ میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اگر میں کسی سے کہتا کہ انہیں قتل کرنے والا میں نہیں تھا تو وہ لوگ ہنسنے کے علاوہ کچھ نہ کرتے۔ چنانچہ ایسی باتیں کرنا ہی حماقت تھی۔ دروازے کے سامنے موجود پہرا دینے والا سنتری مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے گردن جھکا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ دن گزر گیا۔ غالباً میں پچھلی ساری رات بے ہوش رہا تھا اور اس وقت دن کے قریب 11 بج رہے تھے۔ بہرحال شام ہو گئی۔ رات کو مجھے سلاخوں کے پیچھے سے روٹی اور سالن دیا گیا اور پانی کا ایک گلاس۔ ایک کانسٹیبل ہی نے یہ چیزیں رکھی تھیں اور خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ میں دن بھر کا بھوکا پیاسا تھا لیکن ان چیزوں کی طرف رخ کرنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ بس طرح طرح کے خیالات جی میں آ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ خاص طور سے ماں کی حالت سے میں بہت دل گرفتہ تھا۔ میری ماں میرے غم میں مر ہی جائے گی۔ کیا یہ سب میرا قصور ہے؟ کیا میں ایک ناگہانی مصیبت میں نہیں پھنس گیا ہوں؟ لیکن اگر پس منظر میں نگاہ دوڑاتا تو سچ مچ سارا قصور اپنا ہی نظر آتا تھا۔ وہی ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی تھیں۔ کائنات میں بسنے والے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اگر میری طرح ہر شخص ان آسان راستوں کی تلاش کرنے کی کوشش کرے تو کاروبار حیات معطل ہو جائے۔ یہ سب غیر فطری تھا، ناجائز تھا، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں سے انحراف تھا اور اسی انحراف کی مجھے سزا ملی تھا تو میں اسی سزا کا مستحق، اور اب بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ پہرا دینے والے سنتری نے جب کافی دیر بعد کھانا اسی طرح رکھے ہوئے دیکھا تو چہرے پر ہمدردی سجائے میرے پاس پہنچ گیا۔ کھا لے بابو، کھا لے، پورا کام کرتے ہو تو کچھ نہیں سوچتے تم لوگ، جنون میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی زندگی کو ختم کر دیتے ہو اور بعد میں پچھتاتے ہو۔ کھانا تو تجھے کھانا ہی پڑے گا، آج نہ سہی کل کھائے گا، یہ پیٹ کب پیچھا چھوڑتا ہے۔ میں نے اداس نگاہوں سے سنتری کو دیکھا۔ حالات سے بے خبر انسان اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا تھا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، بھائی اس وقت بھوک نہیں ہے، بعد میں کھا لوں گا۔ تیری مرضی ہے، مگر تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے، گناہوں کی سزا ہے۔ ہاں، اللہ سے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے، سنتری نے کہا۔ کھانا اسی طرح رکھا رہا۔ رات ہو گئی اور میں زمین پر کمبل بچھا کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے گھٹنوں میں سر دے کر خیالات کی دنیا میں کھو گیا۔ کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے جو کچھ ہوا تھا اس میں میرا عمل بھی برابر شامل تھا۔ اگر سوچ کا انداز یہ نہ ہوتا تو شاید یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا۔ نیند البتہ فراخ دل ہے، اس نے اپنی آغوش مجھ سے نہیں چھینی تھی اور رات کے کسی حصے میں میری آنکھوں میں آ بسی تھی اور اس کی مہربانی نے سوچوں کے دکھ سے نکال دیا اور اس وقت جاگا جب سورج کی کرنیں چاروں طرف پھیل چکی تھیں اور ایک روشن دان نکل آیا تھا، لیکن یہ روشن دان بڑا تکلیف دہ محسوس ہوا۔ کاش اتنی طویل نیند آ جائے
کہ سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ دن کے 12:30 بجے ہوں گے جب میں نے ماموں ریاض کو دیکھا۔ کالے کوٹ میں ملبوس ایک صاحب کے ساتھ لاک اپ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا۔ ماموں ریاض بہت خوش مزاج انسان تھے، ہر وقت ہنسنے ہنسانے کے عادی تھے، کبھی ان کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی ہی نہیں گئی تھی، سوائے ان پچھلے دنوں کے جب سے میں اس عذاب کا شکار ہوا تھا۔ لیکن اس وقت تو ان کی صورت دیکھی نہ جا رہی تھی، جیسے اچانک بوڑھے ہو گئے ہوں۔ لڑکھڑاتے قدموں سے میرا قریب آئے کالے کوٹ والے صاحب نے کہا، کہو میاں، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ مارا پیٹا تو نہیں کسی نے؟ نہیں، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ میرا نام ضمیر الدین ہے اور میں تمہارا وکیل ہوں۔ دیکھو میاں، مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، وکیل نے کہا۔ مسعود میاں، ہم تمہاری ضمانت کی کوشش کر رہے ہیں۔ وکیل صاحب کو سب کچھ صاف صاف بتاؤ، ماموں نے کہا۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے ماموں کو دیکھا اور اپنے ذہن کو ٹٹولا۔ زبان پر کوئی بوجھ نہیں تھا، دماغ آزاد تھا، لیکن جو چاہوں کہہ سکتا تھا۔ مگر اب اس کیفیت سے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا وہی اتنا تھا کہ کسی خوشی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے بمشکل تمام کہا، میرا کچھ کہنا بے معنی ہے ماموں صاحب، میں نے عالم ہوش میں یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تمہاری کیفیت کیا تھی؟ ماموں ریاض نے پوچھا۔ بس ہوش و حواس میں نہیں تھا، آپ کو اس کا اندازہ ہے۔ یہ دورے تم پر کب سے پڑ رہے ہیں؟ وکیل صاحب نے کہا۔ یہ دورے نہیں ہیں، تمہیں یہ دورے پڑتے ہیں۔ تمہیں اپنا ذہن تاریک لگتا ہے، ہاتھ پاؤں بے قابو ہو جاتے ہیں، پھر تمہیں کچھ یاد نہیں رہتا اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ وکیل صاحب بولے اور میں نہ سمجھنے والے انداز میں وکیل صاحب کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ بولے، یہاں کسی نے تمہارا بیان لیا ہے؟ نہیں۔ گڈ، یہ بہت اچھا ہوا۔ تمہیں بیان میں یہی کچھ کہنا ہے جو میں بتا رہا ہوں؟ جی، میں نے کہا، اور وکیل صاحب مجھے بتانے لگے کہ مجھے کیا بیان دینا ہے۔ میں خاموشی سے گردن ہلاتا گیا۔ پھر یہ دونوں چلے گئے۔ چلتے ہوئے ماموں ریاض نے مجھے پرسکون رہنے کی تلقین کی۔ میں ان کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ وہ میرے سامنے خود کو سنبھال رہے تھے، لیکن گھر میں ایک کوہرام مچا ہوگا، میں جانتا تھا۔ 2:30 بجے کے قریب مجھے لاک اپ سے نکالا گیا اور انچارج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہاں میں نے حکیم سعد اللہ کے بڑے بیٹے کو بھی دیکھا، جو خود گورنمنٹ افسر تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ پولیس انسپکٹر نے کڑک کر کہا، سیدھا کھڑا ہو جا یا لگواؤں 4 ڈنڈے۔ میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ انسپکٹر نے مجھے چند گالیاں سنا کر اپنے نیک کام کا آغاز کیا، پھر بولا، اوئے، کیا موت پڑی تھی تجھے؟ کیا دشمنی تھی سعد اللہ جیسے اللہ والے سے؟ مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ پھر تو جنگلی کیوں بن گیا؟ میں نہیں جانتا صاحب، کچھ دن سے میں بیمار ہوں۔ اچانک میرا دماغ بھاری ہو جاتا ہے، پھر مجھے ہوش نہیں رہتا۔ ایسی کیفیت کئی بار ہوئی۔ میرے والد صاحب کے حکیم صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے، وہ مجھے ان کے پاس علاج کے لیے لے گئے تھے۔ حکیم صاحب نے مجھے دیکھا اور میرے والد صاحب سے کہا کہ وہ مجھے ان کے پاس چھوڑ جائیں، حکیم صاحب کے گھر سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے چائے منگوائی، پھر رات کا کھانا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کھلایا تھا اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے میری نبض دیکھتے رہے تھے۔ دوبار انہوں نے مجھے دواؤں کی پڑیاں بھی کھلائی تھیں۔ پھر رات کو میری ہی وہی کیفیت ہو گئی اور اس کے بعد ہسپتال میں ہوش آیا۔ پولیس انسپکٹر نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر سعد اللہ کے بیٹے نعیم اللہ کو۔ پھر وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یہ تو کیس ہی بدل گیا نعیم اللہ صاحب، جھوٹ بکتا ہے بدمعاش، اس نے میرے ابا کو دیوانوں کی طرح مارا ہے، سارے بدن کی ہڈیاں توڑ دی ہیں بدبخت نے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میرا نام بھی نعیم اللہ ہے، اسے پھانسی نہ دلوائی تو نام نہیں۔ نعیم اللہ نے غیظ کے عالم میں کہا، آپ فکر نہ کریں جی، ہم اس سے اصل بات پوچھ لیں گے۔ انسپکٹر نے محرر سے بیان لکھنے کو منع کر دیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا، مخدوم خان، اسے بند کر دو، رات کو 9 بجے ڈرائنگ روم میں لے آنا۔ مجھے دوبارہ لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ شام کو 5 بجے ماموں ریاض پھر آئے اور میرے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھ سے صورتحال پوچھی تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ان کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ میں تو ڈرائنگ روم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ سمجھ گئے تھے، چنانچہ فوراً ہی چلے گئے۔ وہ دوبارہ نہیں آئے۔ رات کو 9 بجے مجھے ایک
کمرے میں لے آیا گیا۔ انسپکٹر صاحب کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ ہنستے ہوئے بولے، اوئے اصل بات اگل دے شہزادے، ورنہ یہ ڈرائنگ روم دیکھا ہے نا، بڑے بڑوں کی زبان کھل جاتی ہے یہاں۔ او یار بشیر، دو چار نشان بنا دے اس کے منہ پر، وہ نعیم اللہ بھی سرکاری افسر ہے۔ اصل بات کیا تھی شہزادے؟ میں نے آپ سے ایک لفظ جھوٹ نہیں کہا جناب، عدالت میں بھی یہی بیان دے گا، جو سچ ہے ہر جگہ بتاؤں گا۔ او جیتا رہ شیر، مگر سن، کل جب نعیم اللہ آئے یا اس کے گھر کا کوئی بندہ آئے تو یہی ظاہر کرنا جیسے تیری ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگی ہے، اٹھتے بیٹھتے دو چار آوازیں نکال لینا، چلو بھائی اس کا بیان لکھواؤ۔ محرر نے میرا بیان لکھ لیا، مگر انسپکٹر صاحب کی یہ مہربانی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ البتہ دوسرے دن حقیقت واضح ہو گئی۔ ڈرائنگ روم کا عذاب روکنے کے لیے ماموں صاحب نے 10,000 خرچ کیے تھے۔ اس دن سعد اللہ کے دوسرے صاحبزادے فہیم اللہ صاحب آئے تھے اور مجھے ان کے سامنے بلایا گیا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے کہا، جوڑ توڑ دیا ہے ہم نے اس کا، مگر اس کا کہنا ہے کہ اس نے ہوش کے عالم میں یہ سب نہیں کیا۔ مار پیٹ سے کوئی فائدہ نہیں انسپکٹر صاحب، قانون اسے بھرپور سزا دے گا، آپ اسے آئندہ نہ ماریں۔ پھر عدالت سے میرا مزید چند روز کا ریمانڈ لیا گیا۔ قتل، اور وہ بھی ایسے وحشیانہ قتل کے ملزم کی ضمانت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ البتہ تھانے کے چند روزہ قیام میں انسپکٹر صاحب نے ماموں کی خوب کھال اتاری۔ اس کے بعد مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ اس دوران میری ذہنی کیفیت نارمل رہی تھی۔ میں نے اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں بھی سوچا تھا۔ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر تباہ کر دیا ہے۔ میرا گناہ مجھ تک ہی رہتا تو میں خوشی سے سب کچھ برداشت کر لیتا، مگر سب لپیٹ میں آ گئے تھے۔ اب وہ لوگ مجھے بچانے کی کوشش میں روپیہ پانی کی طرح بہائیں گے اور نتیجہ جو ہوگا وہ سامنے تھا۔ دل خون کے آنسو روتا تھا، لیکن اس سادھو کے بارے میں نے زبان بند کر رکھی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے کسی کو اس بارے میں بتا دیا تو وہ بھی اس گندی روح کا شکار ہو جائے گا۔ میرا مستقبل کسی حد تک میرے سامنے آ چکا تھا، زندگی کا خاتمہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جیل کی کوٹری کی پہلی رات بڑی اذیت ناک تھی۔ رات کے 9 بجے ایک اور قیدی کو اس کوٹری میں بھیج دیا گیا جہاں میں تھا۔ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا یہ، جو صورت ہی سے غنڈہ نظر آتا تھا۔ اس نے بس ایک نگاہ مجھے دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے اپنا کمبل لے کر ایک گوشے میں جا پڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے خراٹے ابھرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، لاک اپ میں بھی نیند آنے لگی تھی۔ پھر وہاں کے لوگوں کا رویہ بھی برا نہیں تھا، لیکن یہاں نیند اڑ گئی تھی۔ رات نہ جانے کتنی بیت گئی، چاروں طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ بس تھوڑی دیر کے بعد پہرا دینے والے سنتریوں کے بھاری جوتوں کی آواز سنائی دی جاتی تھی۔ ساتھی قیدی کے خراٹے دماغ کو مجروح کر رہے تھے۔ جب یہ خراٹے ناقابل برداشت ہو گئے تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کے شانے کو ہلاتے ہوئے کہا، بھائی یہ خراٹے بند کر دو، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ خراٹے رک گئے۔ ساتھی قیدی نے چہرے سے کمبل ہٹا دیا۔ وہ اپنی چمکدار سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر وہ مکروہ شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہی ناپاک سادھو تھا۔ پہلے مدکوک بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کمبل ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حالانکہ پہلے میں نے اس قیدی کو دیکھا تھا، یہ وہ نہ تھا۔ میں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ہنسنے لگا، پھر اس کی کریہ آواز ابھری، کہو میاں جی، دماغ ٹھکانے آیا یا نہیں؟ تم ذلیل کتے، شیطان، یہاں بھی آ مرے؟ میں نے خوف سے قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ ہنستا رہا، بولا، ہم کہاں نہیں جا سکتے میاں، پر لگے ہیں، لیکن دم ابھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے۔ آخر تو نے میری زندگی کیوں برباد کر دی ذلیل سادھو؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ایک ذرا سا کام کہا تھا تم سے، ہمارا کام کر دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب بھی کچھ نہ بگڑا میاں جی، ہماری بات مان لو، ہمیں پھاگن دوار پہنچا دو، بھگوان کی سوگند سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو غلیظ ناپاک کتے، اس پاک مزار پر جا کر کیا کرے گا؟
یہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے گا میاں جی، بس تم ہمارا کام کر دو اور پھر مزے کرو، ایسے عیش کرو کہ جیون بھر دعائیں دو گے ہمیں۔ خدا کی قسم، اپنے ماں باپ کی قسم، مجھے کچھ بھی ہو جائے میں تیرے ناپاک وجود کو اس پاک جگہ کبھی نہیں پہنچاؤں گا، یہ میرا عہد ہے۔ تو پھر ہم بھی تمہیں بتا دیں میاں جی، ایسا حال کر دیں گے تمہارا ہم کہ موت بھی تم سے گھبرائے گی، جو کہیں وہ کر کے دکھائیں گے۔ غلیظ ناپاک کتے، میں تجھے فنا کر دوں گا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اچک کر اس کی گردن پکڑ لی اور اس کے منہ سے دلدوز چیخیں نکلنے لگی۔ مجھ پر جنون سوار تھا۔ مجھے باہر سنتریوں کی چیخو پکار بھی سنائی دی۔ وہ اندر گھس آئے تھے، اسے میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس میں ناکام تھے۔ پھر شاید میرے سر پر ضربیں لگائی گئی تھیں اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کب ہوش آیا تھا۔ سر پھوڑا بنا ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے بار بار تاریکی چھا جاتی تھی، بری طرح چکر آ رہے تھے، جی مالش کر رہا تھا بھی کہیں اور۔ حواس کسی قدر قابو میں آئے تو محسوس کیا کہ کسی بستر پر ہوں اور پیروں میں فولادی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ گزرے لمحات یاد آنے لگے، سب کچھ یاد آ گیا۔ نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ بعد میں تمام صورتحال علم میں آ گئی اور اسے معلوم کر کے کیا بتاؤں کہ اندرونی کیفیت کیا ہوئی۔ وہ قیدی میرے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا جس کا مقدمہ زیر سماعت تھا۔ مجھ پر ایک اور قتل کا مقدمہ ہو گیا۔ میرا سر بری طرح پھٹا ہوا تھا اور جیل کے ہسپتال میں میرا علاج ہو رہا تھا۔ ہر آنکھ میں میرے لیے نفرت تھی۔ کئی دن تک جیل اور پولیس کے حکام میں گھرا رہا۔ ڈاکٹر تک مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کسی کے دل میں میرے لیے ہمدردی نہیں تھی۔ پھر میرا بیان لیا گیا۔ ایک پولیس افسر نے پوچھا، غلام خان کو تم کب سے جانتے تھے؟ کون غلام خان؟ جسے تم نے قتل کیا۔ میں کسی غلام خان کو نہیں جانتا۔ پھر تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ میں نہیں جانتا۔ اس سے پہلے کتنے قتل کیے ہیں؟ بیکار باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر کی دکھن ناقابل برداشت تھی اور پھر یہاں موجود تمام لوگوں کے ناخوشگوار رویے نے بے حد بدل کر دیا تھا۔ ایک نظر بھی ایسی نہیں تھی جس میں میرے لیے ہمدردی کے آثار ہوتے۔ اس کیفیت نے جو بیزاری دل و دماغ پر طاری کر رکھی تھی، اس کے تحت اس کے علاوہ اور کیا جواب دے سکتا تھا؟ پولیس افسر نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا، ہوش و حواس تو اس طرح درست ہوں گے تمہارے کہ مر جانے کے بعد بھی یاد رکھو گے۔ تم نے 2 قتل کیے ہیں، 2 بے گناہوں کو قتل کیا ہے تم نے۔ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے تلخ نگاہوں سے پولیس افسر کو دیکھا اور کہا، میرا جو انجام ہو رہا ہے پولیس افسر، وہ شاید بہت اچھا ہے۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس نے کہا اور میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ پولیس افسر مجھ سے جس طرح کے سوالات پوچھتا رہا اور میں نے اسے الٹے سیدھے ہی جواب دیے، وہ دانت پیستا رہا اور اس کے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ بہرطور ہسپتال میں تقریباً 1 ہفتہ رہنا پڑا تھا۔ بیڑیوں اور ہتھکڑیوں نے الگ ناک میں دم کر دیا تھا۔ پولیس کے جوان ہر وقت میرے کمرے کے سامنے رہا کرتے تھے۔ ڈاکٹر بھی آتا تو پولیس کی نگرانی میں۔ مجھے خطرناک اور جنونی قاتل قرار دیا گیا تھا۔ کوئی میرا درد نہیں جانتا تھا، کوئی میرے دل کی پکار نہیں سن سکتا تھا۔ میرا دل چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ میں ایسا نہیں ہوں، یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اب تو جان بوجھ کر بھی کسی کو کچھ بتانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ بس عجیب سی کیفیت تھی، بہت ہی عجیب۔ اس بار جس کوٹری میں پہنچایا گیا تھا اس میں سوائے میرے اور کوئی نہیں تھا۔ کوٹڑی کی کھردری زمین پر لیٹتے ہوئے میں نے ٹھنڈی سانس لی اور سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ جو کچھ ہوا تھا اور اس قیدی کو ہلاک کرنے کی جو وجہ تھی وہ میں نے اب تک کسی کو نہیں بتائی تھی۔ بتاتا بھی تو کون یقین کرتا۔ یہ کہانی تو صرف ایک شخص نے سنی تھی اور وہ کسی اور کو سنانے کے لیے زندہ نہیں رہ گیا تھا۔ بیچارے حکیم سعد اللہ، ان کا تصور ذہن میں آتا تو دل بری طرح دکھنے لگتا تھا۔ ایک نیک آدمی کا یہ انجام جو میرے ہاتھوں ہوا تھا باعث خوشی تو نہیں ہو سکتا تھا۔ منحوس سادھو، کہاں سے تو میری زندگی میں شامل ہو گیا؟ کیا قصور ہے میرا؟ کیا کیا ہے میں نے؟
بس یہی تمام احساسات دل میں تھے اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ پھر تقریباً اس واقعے کے 14 دن بعد ماموں ریاض میرے پاس آئے۔ پولیس کے جوان مجھے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں لیے ہوئے جب ملاقات کی جگہ پہنچے تو میں نے دور ہی سے ماموں ریاض کو دیکھ لیا۔ میری آنکھیں شرم سے جھک گئیں، کوئی بھی تو کچھ نہیں جانتا تھا۔ ماموں ریاض بیچارے پہلے ہی کی مانند پریشان حال نظر آ رہے تھے، عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ میری بھی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے تھے۔ ماموں ریاض کی محبتوں کو میں جانتا تھا۔ ایک طرح سے وہ ماموں کی بجائے بڑے بھائی ہی کی حیثیت رکھتے تھے۔ والد صاحب کا رویہ بھی ان کے ساتھ اپنی اولاد جیسا ہی تھا۔ ماموں مجھے جتنا چاہتے تھے میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولے، کیا ہو گیا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے مسعود؟ کیا کر ڈالا تو نے یہ سب کچھ میرے بچے؟ کیا کر ڈالا تو نے؟ کوئی وجہ بھی تو ان ساری باتوں کی؟ کیا نحوست نازل ہو گئی ہے ہمارے گھر پر۔ ابا اور امی کا کیا حال ہے ماموں صاحب؟ سب زندگی کا بوجھ گھسیٹ رہے ہیں، سارا کیا دھرا چوپٹ ہو گیا۔ بھائی صاحب بستر سے لگ گئے ہیں، باجی کا ذہنی توازن خراب ہوتا جا رہا ہے، وہ یہاں آنے کے قابل نہیں ہیں۔ میں تجھے یہ باتیں نہ بتاتا مگر کیا کروں، مجبوری ہے، بتانا بھی ضروری ہے۔ ایک بات کہوں ماموں صاحب، یقین کر لیں گے؟ کہو مسعود، کہو میرے بیٹے۔ ان تمام باتوں میں میرا کوئی قصور نہیں ہے ماموں صاحب، میں بے گناہ ہوں۔ جو مجھ پر طاری ہو جاتا ہے وہی مجھ سے یہ سب کچھ کرا رہا ہے۔ میں اتنا برا نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میرے گناہوں کی سزا ضرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ماموں صاحب کہ ان دونوں افراد کو میں نے ہوش و حواس کے عالم میں قتل نہیں کیا۔ یہ بات ہم ایک ایک سے کہتے پھرتے ہیں مگر کوئی نہیں مانتا۔ اور اس دوسرے قتل کے بعد تو وکیل ضمیر الدین صاحب بھی بدل ہو گئے ہیں۔ وہ تو یہ کیس ہی لڑنے کو تیار نہیں، بس کچھ سفارشیں ہیں اور کچھ تعلقات جن کی وجہ سے وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ آئیں گے تمہارے پاس، تم سے بات کریں گے، دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ ماموں صاحب کے الفاظ سے مایوسی ٹپک رہی تھی، میں بھی خاموش تھا۔ میں نے کہا، ماموں صاحب آپ میری جگہ گھر کا نظام سنبھالیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اب مجھے پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ گھر کی بہت سی ذمہ داریاں آپ پر آ پڑی ہیں ماموں صاحب، لیکن ایک بات دل میں لے کر جائیے، امی اور ابا سے بھی کہہ دیجئے گا کہ میں بے گناہ ہوں، یہ سب کچھ میں نے عالم ہوش میں نہیں کیا، میں آپ سب کے قسم کھا کر کہتا ہوں۔ ماموں ریاض پوری طرح رو پڑے تھے۔ بس اتنا ہی موقع مل سکا تھا ہم لوگوں کو باتیں کرنے کا۔ ویسے بھی میں ایک ناپسندیدہ مجرم تھا اور میری وجہ سے جیل حکام کو سخت عذاب میں گرفتار ہونا پڑا تھا، اس لیے میرے ساتھ ضرورت سے زیادہ سختیاں تھیں۔ سنتریوں نے ماموں صاحب کو شانوں سے پکڑ کر باہر دھکیلتے ہوئے کہا، چلو بھائی وقت ختم ہو گیا، گھر نہ بناؤ اسے۔ وہ لوگ ماموں صاحب کو دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے اور میں جالی کے پیچھے کھڑا بے بسی کی نگاہوں سے اپنے پیارے ماموں کی بے عزتی دیکھتا رہا۔ جی چاہ رہا تھا کہ سر ٹکرا ٹکرا کر مر جاؤں، مگر شاید یہ بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ سر کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے، اگر کوئی اور مجرم ہوتا تو اسے شاید ابھی ہسپتال میں ہی رکھا جاتا، لیکن ڈاکٹر بھی مجھ سے خوفزدہ تھے، یہاں تک کہ اب تو جیل کے سنتری تک میری سلاخوں کے پاس سے گزرتے ہوئے گھبراتے تھے اور دور ہی دور سے مجھے دیکھتے تھے یا رک کر ایسی نگاہوں سے مجھے تکتے تھے جیسے میں ابھی سلاخیں توڑ کر ان پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔ کسی انسان کی بے قدری اس کے لیے کس قدر دلسوز ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ کوئی صاحب دل ہی لگا سکتا ہے۔ بے بسی کے دن، بے کسی کی راتیں، جیل کی تاریک کوٹھری، تنہائی اور نفرت بھری نگاہیں، یہ ساری چیزیں اب میرے لیے تھیں اور میں اپنے گناہ کو کم نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ میں نے لالچ میں آ کر زندگی کے اصول کے دھارے سے ہٹایا تھا اور بے اصولی اپنا لی تھی۔ جادو سیکھ کر یا سفلی علم کا سہارا لے کر میں اپنے مستقبل کو بنانا چاہتا تھا۔ یہ گناہ میرا تھا اور اس کی سزا بے حد طویل تھی، بے حد طویل۔ کئی بار رو رو کر خدا سے دعا مانگی تھی، توبہ کی تھی، لیکن شاید میں اپنے جرم کو
پوری طرح سمجھ نہیں پایا تھا۔ مجھے اپنے گناہ کا پوری طرح احساس نہیں تھا۔ میرے لیے ابھی بہت طویل سزا تھی۔ پھر دوسری کہانیاں سامنے آنے لگیں۔ ماموں ریاض بے پناہ پیسہ خرچ کرتے رہے۔ عدالت میں میرا چالان پیش کر دیا گیا۔ مجھ پر دوہرے قتل کا الزام تھا، حکیم سعد اللہ کا قتل اور اس کے بعد ایک قیدی غلام خان کا قتل۔ البتہ میرے وکیل ضمیر الدین صاحب نے اپنی مرضی کے خلاف میری بہت زیادہ مدد کی تھی۔ انہوں نے غالباً کچھ ایسے دلائل پیش کیے تھے جن کی بنا پر مجھے پاگل اور غبطی قرار دے دیا جائے، لیکن وکیل سرکار انہی لوگوں میں سے تھا جو مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اس نے جج سے میرے دماغی معائنے کا مطالبہ کیا اور جج صاحب نے حکم دیا کہ اعلیٰ قسم کے دماغی ہسپتال سے میرا معائنہ کرایا جائے۔ پولیس کے جوانوں کی نگرانی میں مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ تقریباً 5 دن وہاں صرف ہوئے۔ میرا دماغی معائنہ کیا گیا، طرح طرح کے ایکس رے، مختلف طریقوں سے دماغی تجربے۔ میں عاجز آ چکا تھا ان تمام باتوں سے، لیکن جی چاہ رہا تھا۔ پھر پیشی ہوئی اور میرے دماغی معائنے کی رپورٹ پیش کر دی گئی اور ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ جج صاحب کے سامنے پیش کر دیا گیا، جو یہ تھا کہ میں دماغی طور پر ایک تندرست آدمی ہوں اور میرے دماغ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس کے بعد 5 سماعتیں اور ہوئیں اور پھر مجھے اس دنیا سے رخصتی کا پروانہ دے دیا گیا۔ سزائے موت ہو گئی تھی مجھے۔ غالباً سبھی کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا۔ عدالتی کارروائی کے دوران جس دن فیصلہ سنایا جانے لگا تھا، ماموں ریاض کے ساتھ والد صاحب بھی تھے۔ وہ وہیں بے ہوش ہو گئے اور ماموں ریاض انہیں سنبھالنے لگے۔ میرے لیے دن کا تعین بھی کر دیا گیا اور اس بار مجھے جیل کی جس کوٹری میں پہنچایا گیا وہ بہت ہی زیادہ تنگ و تاریک تھی۔ وہاں وحشتوں کا راج تھا۔ مجھے اپنی موت کا وقت معلوم ہو چکا تھا اور یہ بڑی عجیب بات تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، زندگی کب ختم ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن کیسی انوکھی بات ہے کہ میں جانتا تھا کہ فلاں دن فلاں وقت مجھے اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا۔ ان دنوں سوچیں بہت زیادہ جامع نہیں تھیں، بس اڑے اڑے خیالات تھے اور ماضی کی کہانیاں۔ یہ غالباً تیسرے دن کی بات ہے۔ میرا بھائی، بہن اور ماموں ریاض مجھ سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ سب کے سب زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں نے غصے میں کہا، آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ آپ میں سے کوئی میرا اپنا نہیں ہے، کیوں یہاں آئے ہیں؟ چلے جائیے، چلے جائیے۔ بھائی جان، میری بہن پلک پلک کر رو پڑی اور میں نے اسے خونی نگاہوں سے دیکھا اور بولا، میں کسی کا بھائی جان نہیں ہوں، میرا اب اس دنیا میں کوئی واسطہ نہیں ہے، جاؤ۔ اگر مجھ سے کوئی رشتہ ہی سمجھتے ہو تو میرا صرف ایک کام کر دینا، وہ یہ کہ اماں اور ابا کا خیال رکھنا۔ میں نے ان لوگوں سے منہ موڑ لیا۔ وہ سب روتے اور بلکتے چلے گئے۔ میں تو اب ان لوگوں میں سے تھا جن سے دنیا چھین لی جاتی ہے، اور اب تو مجھے ساری باتیں بیکار لگتی تھیں۔ میں رات کو زمین پر لیٹ گیا۔ دوسرے دن پھانسی کی سزا دی جانی تھی مجھے۔ میں غور کرتا رہا۔ سنتری مجھے عبادت کی تلقین کرتے رہے۔ آج پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں ہمدردی کے آثار دیکھے تھے۔ ایک سنتری نے مجھ سے کہا، بابو عبادت کرو، اللہ کے حضور جا رہے ہو، جو کچھ کر کے جا رہے ہو وہ اچھا نہیں تھا، لیکن توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے کرخت نگاہوں سے دیکھا اور دوسری طرف رخ کر لیا۔ صبح قریب آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اعصاب میں ایک کھنچاؤ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ ذہن میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ سنتری آئے، انہوں نے مجھے کوٹڑی سے نکالا، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اور مجھے شانوں سے پکڑ کر لے چلے۔ ایک ایک قدم منو وزنی لگ رہا تھا۔ ہر قدم پر یہ محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی گہرا گھڑا ہے جس میں جا گروں گا۔ شانوں پر شدید دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر دفتن کسی نے میری گردن پر گدگدی کی اور میں چونک پڑا۔ سنتری مجھ سے دور تھے۔ پھر یہ کون ہے؟ عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر یوں لگا جیسے سر پر کوئی چیز چل رہی ہے، لیکن بندھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے اسے ٹٹول نہ سکا۔ تبھی میرے کانوں میں آواز ابھری، میں ہوں میاں جی، پہچانا؟ اور میں نے اسے پہچان لیا۔ بھلا اسے نہ پہچانتا؟ وہی منحوس آواز۔ میرے ساتھ چلنے والے سنتری اگر غور کرتے تو میرے سر پر بیٹھی مکڑی کو دیکھ سکتے تھے۔
نہیں میاں جی، یہ سسرے ہمیں نہ ہیں دیکھے۔ اب کیا ہے؟ مزہ آ رہا ہے میاں جی کہ نا؟ اس کی آواز سنائی دی اور پھر باریک سا ٹمٹماتا ہوا کہکا۔ میں بھلا اس بات کا کیا جواب دیتا؟ پھانسی ہو جائے گی اب تمہیں، ٹھور مر جاؤ گے، دیکھا تم سے کہا تھا نا ہم نے۔ میں خاموشی سے قدم بڑھاتا گیا۔ زندگی بڑھیا ہے یا موت میاں جی؟ بولو، جینا چاہو گے یا مرنا؟ میرے ذہن میں چناکا سا ہوا تھا، میں بولے بغیر نہ رہ سکا۔ اب بھی زندہ رہنے کا کوئی امکان ہے؟ کیوں نہ ہے، ہم جو ہیں۔ اب تو کیا کر لے گا؟ اب میری موت کتنی دور ہے؟ میں نے کہا اور پھر اپنی مکرو آواز میں ہنسا۔ تم بات تو کرو میاں جی، ہم کیا کر لیں گے یہ تو بعد میں ہی معلوم ہوگا۔ اس نے کہا، کیا بات کروں؟ ہمارا کام کرو گے؟ دیکھو میاں جی، تمہارا راستہ کوئی نہ روکے گا، تم وہاں جا سکو گے جہاں ہمیں جانا ہے، آنکھیں بند کر کے چڑھتے چلے جانا پاگندوار، اور پھر ہمیں وہاں رکھ دینا، اس کے بعد دیکھنا مزہ زندگی کا۔ مگر وہ پاک مزار ہے اور تو گندا عامل ہے رے، اب بھی نہ پاک کے چکر میں پڑے ہو، مرجی ہے تمہاری۔ سن کمینے غلیظ سادھو، میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہی اتنا ہے کہ میں دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں۔ یقیناً میرے گناہ اتنے ہوں گے کہ میری یہ انتہا ہوئی۔ اب اس آخری وقت میں تیرے سامنے یہ ناپاک اقرار کر کے اپنا ایمان نہیں کھونا چاہتا۔ موت میرے سامنے ہے، اب مجھے کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں ہے، میں تھوکتا ہوں تجھ پر۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، زندہ تو تمہیں رہنا ہے میاں جی، میں سمجھا تھا کہ کسبل نکل گئے ہوں گے، موت کو سامنے دیکھ کر ہوش آ گیا ہوگا، مگر کوئی بات نہیں، میرے پاس بھی وقت ہے اور تمہارے پاس بھی، یہ کام تم ہی کرنا ہوگا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایسے نہیں چھوڑوں گا میاں جی، ایک دفعہ میں مر گئے تو کیا فائدہ، مزہ تو جب ہے کہ بار بار مرو، اس وقت تک مرتے رہو جب تک ہمارا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ سنتری چونک چونک کر مجھے دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں ان سے کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن میں ان سے مخاطب نہیں تھا۔ آخری الفاظ کے بعد میں خاموش ہو گیا، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ بالآخر میں جیل کے پھانسی گھر پہنچ گیا۔ عجیب سی جگہ بنی ہوئی تھی، مجھے سیڑھیاں چڑھائی گئیں، پھر میری آنکھوں پر کپڑا چڑھایا گیا، مجسٹریٹ، جیلر اور ڈاکٹر وغیرہ سب موجود تھے۔ عجیب پر اسرار ماحول تھا، مجھ پر سکوت طاری تھا، مگر میری گردن میں پھندا فٹ کیا گیا اور پھر کچھ اور کیا گیا۔ مجھے اپنے پیروں تلے زمین نکلتی محسوس ہوئی، پھر یوں لگا جیسے کوئی نرم چیز میرے پیروں کے نیچے آ گئی ہو، کسی نے مجھے نیچے گرنے سے روک لیا ہو۔ پھر ایک دھواں سا میرے اوپر چھا گیا اور دو ہاتھوں نے میری گردن سے پھندا نکال لیا۔ عجیب سا شور سنائی دیا، بھاگ دوڑ ہونے لگی، کسی نادیدہ قوت نے میری کلائی پکڑی اور دوڑنے لگا۔ میں بے اختیار قدم اٹھاتا رہا، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ میں گھس رہا تھا۔ پھر جیل کا دروازہ نظر آیا اور پھر دروازے پر کھڑے سنتری ادھر ادھر لڑک گئے، ان کے ہاتھوں سے بندوقیں گر گئیں۔ کسی نے ذیلی دروازہ کھولا اور مجھے باہر نکال لایا۔ جیل کے دروازے سے کچھ فاصلے پر املی کا ایک درخت نظر آ رہا تھا جو بہت گھنا تھا اور اس کی موٹی موٹی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر ایک موٹی سی شاخ پر بٹھا دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حالت خراب ہو رہی تھی۔ پھر اچانک میرے سر پر کوئی چیز لگی، دو پاؤں تھے جو لمبے ہوتے جا رہے تھے، پھر وہ اسی شاخ سے آ ٹکے جس پر میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک جسم بھی اس شاخ پر آ گیا۔ یہ کہنا بیکار ہے کہ میں اسے پہچانتا تھا، وہی منحوس چہرہ میرے سامنے تھا اور وہی شیطانی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ کیسی رہی میاں جی، بچ گئے پھانسی سے تم؟ میری قوت گویائی ختم ہو گئی تھی، پورا جسم لرز رہا تھا۔ یہ سب کچھ خواب نہیں تھا، زندگی ختم ہو گئی تھی میری، سب کچھ ہو گیا تھا، پورے حواس کے عالم میں ہوا تھا، مگر میں بچ گیا تھا، میں زندہ تھا۔ اس نے کہا،
اور اب آگے تمہیں بچنا ہے میاں جی، پھانسی دینے والے مصیبت میں پڑ گئے ہیں، ساری جیل میں تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جاؤ گے ان کے پاس؟ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، ادھر دیکھو، تمہارے گھر والے تمہاری لاش لینے آئے ہیں، سارے کریا کرم کا بندوبست کر لیا ہے انہوں نے۔ سنو میاں جی، اور کچھ نہیں کہیں گے تم سے، ہمیں بس اتنا کہنا ہے کہ ایک دن تمہیں ہمارا یہ کام کرنا پڑے گا، خود آؤ گے چل کر ہمارے پاس، ہم سے رو رو کر کہو گے، مہاراج ہم تمہیں پھاگن کی دوار لے جانے کے لیے تیار ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ جب تم ہمارا کام یہ نہیں کرو گے، ایسے ہی در بدر پھرتے رہو گے، جہاں جاؤ گے مصیبت تمہارے ساتھ ہوگی، جہاں ٹکو گے وہاں والے بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے، کوئی تمہیں ساتھ رکھنے کو تیار نہ ہوگا، سب تم سے پناہ مانگیں گے، اور پناہ تمہیں کہاں ملے گی؟ ہمارے پاس آ کر ہمارا کام کر کے کا سمجھے؟ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم تمہاری جان بچا کر یہاں تک لے آئے، روشنی میں نیچے اترے تو دھر لیے جاؤ گے، رات کو اترنا اور گھر چلے جانا اور پھر سوچنا، کا سمجھے؟ وہ اچانک میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں پتھرایا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں سن تھے، اپنا بدن اپنا لگتا ہی نہیں تھا، اور اب اپنا وجود اپنا تھا بھی کہاں؟ مجھے تو سزائے موت ہو چکی تھی۔ جیل کی دنیا میں بھی یہ اپنی نوعیت کا پہلا ہی واقعہ تھا، اس سے پہلے بھلا ایسا کہاں ہوا ہوگا؟ مگر کچھ احساس تو دوسرے لوگوں کو بھی ہوگا۔ اب تو سمجھا جائے گا کہ میں بے گناہ تھا، کسی پراسرار جال میں پھنسا ہوا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کیسے ہوتا؟ ضمیر الدین صاحب نے یہ حوالے دیے تھے، مگر وکیل سرکار نے ان باتوں کو خوب مذاق اڑایا تھا۔ ضمیر الدین صاحب کے بارے میں نازیبا جملے ادا کیے تھے اس نے۔ دوسرا قتل صرف اس لیے کیا گیا ہے جناب والا کہ ملزم خود کو دماغی مریض ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس نے صرف اس بات کا یقین دلانے کے لیے ایک انسان کی جان لے لی۔ وہ بے رحم اور سفاک ہے، اسے صرف اور صرف موت کی سزا دی جائے۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، اس کا یقین آپ کو ضرور دلاؤں گا۔ میں نے دل میں سوچا، دل و دماغ عجیب کیفیت کا شکار تھے، بڑی مضحکہ خیز کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ خوف تھا کہ نیچے اترا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈی سانس لے کر اس طرف دیکھا جہاں بیچارے ماموں ریاض، میرے چھوٹے بھائی اور پڑوس کی مسجد کے پیش امام اور مزید 2 افراد کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ درخت سے نیچے کودوں، دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچ جاؤں، انہیں بتاؤں کہ میں زندہ ہوں، مگر ہمت نہ ہو سکی تھی۔ پھر کچھ سپاہی باہر آئے، ماموں صاحب کو بلا کر اندر لے گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ماموں صاحب واپس آئے، عجیب شکل ہو رہی تھی۔ سب واپس چلے گئے، مجھے تو یہ پورا دن یہاں گزارنا تھا۔ حیران پریشان درخت پر بیٹھا رہا۔ دن کو 12 بجے کے قریب ایک بار پھر میں نے ماموں ریاض کو دیکھا۔ اس وقت والد صاحب، والدہ صاحبہ، بھائی اور بہن بھی ساتھ تھے۔ صبر کیا، وہ لوگ اندر گئے، کافی دیر بعد باہر آئے اور پھر چلے گئے۔ میرا تمام دن بھوکے پیاسے گزرا تھا۔ پھر جب خوب تاریکی پھیل گئی تو میں نیچے اترا اور تیزی سے ایک طرف چل پڑا۔ گھر کا رخ بھول کر بھی نہیں کر سکتا تھا کہ قانون آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور پھر سادھو کے الفاظ بھی یاد تھے، گھر والے تو صبر کر ہی لیں گے، مگر میں انہیں اپنی نحوستوں کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کہاں ٹھکانا ہے میرا؟ دل و دماغ خوف کے زیر اثر تھے، قوت فیصلہ چھوڑ چکی تھی۔ شہر اجنبی نہیں تھا، لیکن اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے پوری کائنات میں کوئی شناسا نہ ہو، انسانی شکل میں نظر آنے والا ہر وجود دشمن ہو۔ میری موت میری طاق میں، اور زندگی ایک کمزور بے بس چڑیا کی مانند جو پرواز کے قابل نہ ہو اور جینے کی آرزو میں پھڑ پھڑا رہی ہو۔ کون سی جگہ ہے جو میری پناہ گاہ بن جائے؟ میری نگاہ ہر سائے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر ہر سایہ خوف کا سایہ تھا۔ قدم کس طرف لے جا رہے ہیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر شاید غیب سے رہنمائی ہوئی، ریل کی سیٹی کی آواز رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی
کاموں سے ٹکرائی تھی اور میرے قدم رک گئے تھے۔ ریل، ہاں ایک راستہ یہ بھی تھا، کچھ فاصلے پر اسٹیشن تھا، کیوں نہ یہاں سے نکل جایا جائے، کیوں نہ شہر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے یہاں سے دور جا کر زندگی کی آس بندھے۔ قدم پھر آگے بڑھے، رفتار تیز ہو گئی، دماغ پر نیند جیسی کیفیت طاری تھی۔ اسی عالم میں اسٹیشن پہنچا، بہت سی چیزوں کا احساس بھی نہ ہو سکا، بس ریل کے آگے بڑھنے کے جھٹکے سے جیسے آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ارد گرد کے مناظر دیکھے۔ کھڑکی سے باہر روشنیاں رینگ رہی تھیں، اندر بلب کی ملگجی روشنی ان مسافروں کو نمایاں کر رہی تھی جو کہیں دور سے آ رہے تھے اور دور جا رہے تھے۔ سب کے سب میری طرح نیند کے سحر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نہ جانے میں کیسے ان کے درمیان آیا تھا اور انہوں نے مجھے کیسی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ روشنیوں کے دوڑنے کی رفتار تیز ہو گئی، یوں لگتا تھا جیسے انہیں اندھیرے کا خوف ہو اور وہ اس سے جان بچانے کے لیے بھاگ رہی ہوں۔ پھر اندھیرا تمام روشنیوں کو کھا گیا اور کھڑکی سے باہر تاریکی کے سوا کچھ نہ رہا۔ میں نے اس اندھیرے سے خوفزدہ ہو کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن جو ہی پلکیں جڑیں میرے اختیار سے باہر ہو گئیں۔ کوشش کے باوجود آنکھیں نہ کھلیں۔ ذہن نے سوچوں کی گرفت سے آزادی کی جد و جہد کی اور اس کے حصول میں کامیاب ہو گیا۔ سارا بدن خوشگوار حساس کے ساتھ سو گیا اور نیند کی یہ عنایت اس وقت تک قائم رہی جب تک اجالے کے شہنشاہ نے تاریکیوں کو ملیا میٹ نہ کر دیا۔ باہر روشنی دوڑ رہی تھی اور ٹرین پٹریاں بدل رہی تھی۔ آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے، غالباً ٹرین کسی اسٹیشن سے گزری تھی۔ لوگ جاگ گئے اور میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ رات بھر کا سفر طے ہو چکا تھا اور میں نہ جانے کتنی دور نکل آیا تھا۔ بہت کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ کیا میری مشکلات کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے ایک پرسکون زندگی دوبارہ مل سکتی ہے؟ دل نے خود ہی جواب دے دیا، ناممکن ہے۔ میں اپنے گناہوں کا پھل پا رہا ہوں۔ میں فطرت سے انحراف کا مجرم ہوں۔ وہ منحوس سادھو میرا پیچھا کہاں چھوڑے گا؟ اس نے مجھے سکون کی دنیا سے بہت دور لا پھینکا ہے۔ میں ایک ایسا مجرم ہوں جو پھانسی کے تختے سے اتر کر بھاگا ہے۔ نہ جانے قانون کے رکھوالوں نے میرے فرار کا کیا جواز پیدا کیا ہوگا، لیکن یہ ایک سچ ہے کہ قانون چپے چپے پر مجھے تلاش کر رہا ہوگا۔ اپنے گھر واپس نہ جا کر میں نے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ وہ لوگ میری وجہ سے بدترین مصیبتوں کا شکار ہو سکتے تھے۔ اب ایک یہی غم رہے گا انہیں کہ میں ان کے درمیان نہیں ہوں۔ دفعتاً مجھے ایک اور خیال آیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ریل میں سفر کر رہا ہوں، بغیر ٹکٹ ہوں۔ رات تو گزر گئی، صبح کو ٹکٹ چیکر ضرور آئے گا۔ میرے پاس ٹکٹ کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ نتیجے میں مجھے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہاں یہ بھی انکشاف ہو سکتا ہے کہ میں دراصل ایک مفرور مجرم ہوں۔ پہلے اس انداز میں نہیں سوچا تھا، مگر اب اس خیال سے دل بیٹھنے لگا تھا۔ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ صرف ایک، اور وہ یہ کہ میں خود ٹرین چھوڑ دوں۔ مگر کیسے؟ چلتی ٹرین سے تو نہیں اترا جا سکتا۔ جلدی کوئی اسٹیشن آ جائے۔ ابھی صحیح طور پر صبح نہیں ہوئی ہے، اسٹیشن سے باہر نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ جگہ کوئی بھی ہو، مجھے کیا لینا ہے، سر چھپانے کا ٹھکانہ چاہیے۔ میں امید بھری نگاہوں سے باہر دیکھنے لگا۔ شاید قبولیت کا وقت تھا، دعا فوراً قبول ہو گئی۔ باہر عمارتوں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ٹرین کی رفتار سست ہوتی معلوم ہوئی۔ اسٹیشن آ گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، بے صبری سے ٹرین کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر عامل پور کا بورڈ نظر آیا۔ مجھے اس جگہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرے لیے کیا برا ہے؟ چنانچہ ٹرین رکی۔ میں جلدی سے نیچے اتر گیا۔ ابھی پلیٹ فارم پر قدم رکھے ہی تھے کہ عقب سے کوئی میرے پاس آ گیا۔ مجھے اپنے شانے پر ایک ہاتھ محسوس ہوا اور میرا رنگ پیلا ہو گیا۔ تبھی ایک سرگوشی ابھری۔ سرفراز! نہ جانے کس طرح گردن گھومی تھی، لیکن حالت بے حد خراب ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ ابھرا، پروقار نسوانی چہرہ۔ خاتون کی عمر 45 سال کے قریب ہوگی۔ آنکھیں گہری سیاہ اور بڑی بڑی تھیں، رنگ سفید۔ ایک عجیب سا چہرہ تھا جسے میں دیکھتا رہ گیا۔ میری قوت گویائی تو ختم ہی ہو گئی تھی۔
خاتون نے آگے بڑھ کر میری کلائی پکڑ لی اور بولی، صرف میں تھی سرفراز جسے پورا یقین تھا کہ ایک دن تم ضرور واپس آ جاؤ گے۔ میرے بچے، غلطیاں معاف بھی کر دی جاتی ہیں۔ ابا جان آ رہے ہیں، ہم لوگ انہیں اسٹیشن پر لینے آئے تھے۔ دیکھو وہ سارے لوگ بابا جان کو اتار رہے ہیں۔ خاتون نے انگلی سے ایک فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر بولیں، ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں دوہری خوشیاں مل رہی ہیں۔ خاتون کی آواز رند گئی۔ مجھے کمبخت نے ایک بار پھر انہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہا، لیکن آواز نہ جانے کہاں گم ہو گئی۔ خاتون پھر بولیں، آؤ سرفراز، براہ کرم آؤ، ابا جان بہت ضعیف ہو گئے ہیں، بہت دن کے بعد آئے ہیں، وہ سب تمہیں دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ کچھ ایسا انداز تھا ان کا کہ میرا قدم خود بخود ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے اس طرح میری کلائی پکڑی ہوئی تھی جیسے میں بھاگ جاؤں گا، اور پھر وہ مجھے لیے ہوئے اس جگہ پہنچ گئیں جہاں سب ایک بزرگ کو گھیرے ہوئے تھے اور معمر بزرگ ایک ایک کو گلے سے لپٹا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، ریحانہ کہاں ہے؟ کیا وہ نہیں آئی؟ جواب میں معمر خاتون آگے بڑھیں اور اس وقت وہ سب میری جانب متوجہ ہو گئے۔ پھر ایک نوجوان لڑکی کی چیختی ہوئی آواز ابھری، ارے سرفراز بھائی! اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے مجھ پر حملہ آور ہو گئے۔ میں بھلا ان سب سے مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ میرا چہرہ ان کی غلط فہمی کو رفع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب بھلا کون سننے والا تھا؟ ایک عجیب ہنگامہ بپا ہو گیا۔ معمر بزرگ بھی آگے بڑھے۔ انہوں نے میرے سامنے کھڑے ہو کر میرا چہرہ غور سے دیکھا، پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ لو سرفراز میاں، تم آخر آ ہی گئے۔ بہت ہی اچھا فیصلہ کیا بیٹے، بہت ہی اچھا فیصلہ کیا۔ میری عقل کھوپڑی سے 2 فٹ اونچی اٹھ چکی تھی۔ کسی کو کوئی بات جو سمجھ میں آ رہی ہو، سارے کے سارے ایک ہی سر میں بول رہے تھے۔ معمر خاتون نے ان سب کو روکا اور بولی، یہ اسٹیشن پر ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ گھر چلیں، چلو گھر چلیں۔ مگر یہ سرفراز بھائی یہ اسی ٹرین سے اترے ہیں، چلو۔ معمر خاتون نے اس دوسری لڑکی کے جواب میں کہا جن صاحب کو نانا جان کہا جا رہا تھا۔ انہیں تو سب بھول گئے، میرے ہی گرد جم گھٹا لگا لیا۔ عجیب باتیں کی جا رہی تھیں میرے بارے میں۔ سارے کے سارے مجھے سرفراز سمجھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں انہیں اس قدر شدید غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن میرے حق میں فی الوقت یہی بہتر تھا، کیونکہ اس غول میں میں بآسانی اسٹیشن کے گیٹ سے باہر نکل آیا۔ ٹکٹ چکر بھی لاپرواہ سا آدمی تھا، اس نے گنتی بھی نہیں کی۔ بہرحال ایک طرح سے مجھے عارضی طور پر یہ سہارا مل گیا تھا۔ باہر آ کر میں نے معمر خاتون کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہا، لیکن معمر خاتون نے اب میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور ان بزرگ سے باتیں کرنے لگی تھیں جو کہیں سے آئے تھے۔ بعد میں نے ان لڑکیوں اور ان کے ساتھ موجود لڑکوں کو سمجھانا چاہا۔ سنیے بھائی صاحب، میں نے ایک نوجوان کو مخاطب کیا اور وہ مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، آپ سے تو ایسی کشتیاں ہوں گی کہ پٹخنیوں پر پٹخنیاں دی جائیں گی۔ سرفراز بھائی، آپ نے ہم سب کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم لوگوں پر کیا گزر چکی ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارے تو کیا یہی کہیں گے، گھر نہیں چلنا ہے؟ سنیے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں سرفراز نہیں ہوں، آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، بعد میں آپ مجھے مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ سنا نادیہ، یہ سرفراز نہیں ہیں، ان کی تو ایسی کی تیسی، انہیں تو 10 بار سرفراز بننا پڑے گا۔ چلیے جلدی سے، شرافت سے، ورنہ میں لڑکی بہت بری ہوں۔ اس خوبصورت سی لڑکی نے بے تکلفی سے کہا اور آستین چڑھانے لگی۔ سب ہنسنے لگے تھے۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو گیا۔ واقعی سرے بازار اپنے آپ کو اس شدت سے تردید کرنا نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا۔ بڑی قیمتی گاڑیاں آئی ہوئی تھیں، غول بیابانی ان گاڑیوں میں بھرنے لگا۔ اسی لڑکی نے، جس کا نام نادیہ لیا گیا تھا، ایک نوجوان سے کہا، آپ نے ان کے الفاظ سن لیے شاکر بھائی؟ ذرا ہوشیار رہیں، خطرہ ہے۔ فکر ہی نہ کریں، 400 میٹر تک تو میں انہیں آگے نکلنے نہیں دوں گا، اس کے بعد بھی اگر یہ دوڑتے رہے تو پھر دیکھا جائے گا۔ جس شخص کو شاکر کے نام سے پکارا گیا تھا، اس نے کہا اور ایک بار پھر سب ہنسنے لگے۔ کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ ایسی شدید غلط فہمی ہوئی تھی انہیں کہ میں خود بھی حیران تھا۔
لیکن اس غلط فہمی نے مجھے کوئی خوشی نہیں دی تھی۔ کوئی دوسرا موقع ہوتا تو اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا کہ اس غلط فہمی سے لطف اندوز نہ ہوتا، لیکن مجھ پر تو زندگی ہی کٹھن ہو گئی تھی۔ میں تو مصیبتوں کا مارا تھا، بھلا اس ماحول سے، ان الفاظ سے کیا لطف اندوز ہوتا؟ بس دل تھا کہ مارے درد کے پھٹا جا رہا تھا اور ذہن طرح طرح کے خیالات کا شکار ہو رہا تھا۔ گاڑیاں جس عمارت میں داخل ہوئیں اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہایت خوشحال لوگ ہیں اور بڑی اچھی حیثیت کے مالکاں ہیں۔ کاش ان لوگوں سے واقعی میرا کوئی تعلق ہوتا۔ چاہتا تو جھوٹ بول کر ان کے درمیان اپنے لیے جگہ بنا سکتا تھا، لیکن دل یہ بھی گوارا نہیں کر رہا تھا اور میں جھوٹ بول کر ایک اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے ہی زندگی بری طرح گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی اور اس کا پورا صلہ بھگت رہا تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد تمام لوگ نیچے اتر گئے۔ معمر خاتون بزرگ کے ساتھ نیچے اتری تھیں، لیکن ان کی توجہ ان بزرگ سے زیادہ مجھ پر تھی۔ رکیں اور میرے قریب آنے کا انتظار کرنے لگیں۔ لڑکے لڑکیوں کا غول مجھے ان کے پاس لے گیا۔ معمر خاتون نے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا، کیا حلیہ بنا لیا ہے تم نے اپنا سرفراز؟ زندگی کھونے پر تلے ہوئے تھے، میں جانتی تھی، مجھے یقین تھا کہ تم واپس آ جاؤ گے، لیکن بیٹے بڑائی اسی میں ہے، اور پھر شاید تمہیں علم نہ ہو کہ وہ نہ رہے جن سے تمہیں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ رحمان صاحب کا انتقال ہو گیا؟ میری گردن بلا وجہ نفی میں ہل گئی تھی۔ ہاں، ہم سب بے سہارا ہو گئے ہیں سرفراز، ہم بے سہارا ہو گئے ہیں، ہمارے سر سے سائبان سرک گیا ہے۔ اور اب معمر خاتون کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ معمر بزرگ نے بھی میرے قریب پہنچ کر کہا، چلو سرفراز میاں، تم بے شک بڑے ہو اور اب تو تمہیں اس خاندان کی سرپرستی کرنی ہے، بڑی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں تم پر، نہ جانے کہاں کہاں سے مارے پھرتے رہے ہو۔ ہم سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ خاتون نے ایک لڑکی کو حکم دیا کہ میرا لباس وغیرہ تیار کرے اور مجھے غسل خانے میں پہنچا دے۔ میں اس افتاد پر سخت حیران پریشان تھا، لیکن کیا کرتا؟ عارضی طور پر حالات سے سمجھوتا کرنا پڑا تھا۔ البتہ میں ان معصوم لوگوں کو مناسب موقع پر صورتحال سے آگاہ کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا جو شدید غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ لڑکی مجھے ساتھ لیے ایک وسیع کمرے میں پہنچی جو ایسی آرائشی چیزوں سے آراستہ تھا جو میں نے ہوش کے عالم میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ غسل خانے کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے کہا، جائیے اور اب اپنا حلیہ درست کیجیے، آپ کا لباس میں ابھی تیار کیے دیتی ہوں، یہاں باہر اسٹینڈ پر مل جائے گا۔ جاتے ہوئے میں دروازہ باہر سے بند کر دوں گی تاکہ آپ فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر اسے دیکھا۔ بڑی بڑی روشن آنکھوں والی خوبصورت لڑکی تھی جس کے چہرے پر شوخی اور معصومیت سجی ہوئی تھی۔ پھر میں باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ سفید ٹائلوں سے مرصع باتھ روم تھا جس میں نہانے کے نئے سامان موجود تھے۔ مجھے ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہونے کا حق نہیں تھا، لیکن یہاں بھی تقدیر کے اس فیصلے پر شاکر ہو گیا جو عارضی طور پر میرے لیے کیا گیا تھا۔ دل یہ سوچ کر کم از کم مطمئن تھا کہ میں ان لوگوں کو دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ میں نے جس حد تک ممکن ہو سکا اس بات کی تردید کی تھی کہ میں سرفراز نہیں ہوں۔ میں نے غسل کیا، شیو کا سامان بھی موجود تھا، دل چاہا شیو کر لوں، چنانچہ شیو بھی کر لیا، اور جب باہر نکلا تو میرا لباس رکھا ہوا تھا۔ یہ حیران کن بات تھی کہ یہ لباس بھی میرے جسم پر بالکل درست تھا، سلک کا کرتا اور سلک کا ہی پاجامہ، یہاں تک کہ جو سلیم شاہی جوتے میرے لیے رکھے گئے تھے وہ بھی میرے پیروں پر فٹ آئے تھے۔ اس حیران کن اتفاق پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے سرفراز بالکل میرے جیسا ہو، ورنہ اس قدر شدید غلط فہمی اور وہ بھی اتنے بہت سے افراد کو ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن دل کے گوشوں میں ایک اور خوف کا تصور بھی ابھر رہا تھا، کہیں یہ بھی اس کمبخت منحوس شیطان کی چال نہ ہو جس نے مجھے اطلاع دی تھی کہ میں کہیں بھی سکھ کا سانس نہیں لے سکوں گا، بلکہ جہاں بھی جاؤں گا اس کی نحوست میرا تعاقب کرتی رہے گی۔ دل کو یہ سوچ کر سمجھایا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی، میں اپنے طور پر مدافعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے اندر اتنی قوتیں چھپی ہوئی ہیں، چنانچہ اب خوف کے عالم میں مرنے سے کیا فائدہ۔ ہاں، اپنے طور پر میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرا گناہ شدید سے شدید تر ہو جائے۔ جو کچھ کیا تھا
اس کے صلے میں جو کچھ بھگت رہا تھا اس سے زیادہ کی میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ اب تو میں کمرہ امتحان میں تھا اور اپنی تقدیر پر شاکر تھا۔